اب آئیے یہ نقطۂ آغاز جو میں نے کہا پاکستان اور افغانستان، ذرا اس کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیں. نوٹ کیجئے، اس پر میری تفصیلی گفتگویں پہلے ہو چکی ہیں، اور استحکام پاکستان نامی میری کتاب موجود ہے، اس میں تفصیل سے میری یہ بحثیں لکھی بھی موجود ہے. دیکھیے، مجددین امت کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے پہلی صدی سے، اور حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی ہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ عام من یجدد لہا دینہا. اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر، ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو دین کو تجدید کریں گے، دین کو تازہ کر دیں گے. 1000 برس تک مجددین عالم عرب میں آئے، اور 1000 اللہ کا ایک دن ہوتا ہے. وہ ایک دن پورا ہوا، دوسرا دن شروع ہوا 11ویں صدی سے، ہجری سے، تو یہ مرکز تبدیل ہو گیا. اب عالم عرب کی بجائے ہندوستان. مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، سید احمد بریلوی اور شیخ الہند 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں صدی کی، گویا کہ تاریخ اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ کا آغاز اس خطے سے ہوگا. قرآن مجید میں آتا ہے سورہ سجدہ، جو حضور کو بہت محبوب تھی، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. اللہ کے جو پلانز ہوتے ہیں وہ 1000 سال کا ایک دن کا ہے. اس کا دن، ایک دن تمہارے تعداد کے حساب سے 1000 سال کا تدبیر کرتا ہے. وہ کسی بڑے واقعے کے لیے تمہید شروع ہو جاتی ہے. احیاء اسلام اس خطے سے ہوگا، اس کی تمہید سے پہلی کیا ہے کہ مجددین کا سلسلہ منتقل کر دیا گیا عالم عرب سے عالم ہند. نمبر 2، 20ویں صدی عیسوی میں 2 عظیم تحریکیں ایسی چلی ہیں کہ جن کا کوئی پیرلل، کوئی مثال پوری دنیا میں نہیں. آغاز میں 20ویں صدی کے جب سازشیں ہو رہی تھی یہودیوں کی اور برطانوی حکومت، پروٹیسٹنٹ نمبر 1 اور یہودیوں کا اعلی کار نمبر 1، جس کے وزیر خارجہ بالفور سے انہوں نے حق حاصل کیا تھا دوبارہ فلسطین میں آ کر آباد ہونے کا، بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے 1917 میں. اس وقت عظیم ترین تحریک چلی، تحریک خلافت ہندوستان کے اندر. خلافت اگر تھی تو پوری دنیا کا معاملہ تھا، عالم اسلام کا. اور تو کہیں، جیسے میں نے کہا تھا پہلے بھی، کہ کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی کہ کیا ہو گیا. اور یہاں حال کیا ہوا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. لوگ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں افغانستان میں، بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں. پھر اس کے بعد جس طریقے سے اس تحریک کے نتائج بعد میں جو چند نکلے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ کالا پانی گئے، کتنے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی، کتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے علماء کے ساتھ. لیکن یہ تحریک ہندوستان میں چلی، کہیں اور نہیں چلی. پھر تحریک پاکستان، پورے دنیا میں یہ جو کولونیلزم سے نجات حاصل کی ہے، کہیں اسلام کا نام نہیں لیا گیا سوائے تحریک پاکستان کے. اپنے نیشنلزم کی بنیاد پر، ملے نیشنلزم کی بنیاد پر سوکارنو کھڑا ہوا ہے. عرب نیشنلزم کی بنیاد پر صدر ناصر کھڑا ہوا ہے. ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر جو بھی کوئی تھوڑا بہت آٹومان امپائر کے تو پرختے اڑ گئے تھے، لیکن اگر ترکی کو بھی بچایا ہے مصطفیٰ کمال پاشا نے تو ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر. اسلام سے کوئی تعلق نہیں. صرف ایک تحریک تھی، تحریک پاکستان، اور پورا ہندوستان پھر گونج گیا ہے. جیسے پہلے گونجا تھا بولی اماں محمد علی کی، اس کے بعد گونجا ہے ہندوستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کوئی پیرلل نہیں. پھر واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے. کانگریس جیسی حکومت، گاندھی جیسا لیڈر، پھر ان کے ساتھ جمعیت علماء ہند جیسی مذہبی جماعت عظیم، مولانا مدنی جیسی شخصیت، کانگریس میں ابوالکلام جیسی نابغہ شخصیت مسلمان، سرحد میں خدائی خدمتگار خان عبدالغفار خان، سرحدی گاندھی جیسی شخصیت اور اس کی خدائی خدمتگار تحریک. پنجاب میں احرار، آتش فشاں جو ہیں، آتش بیاں مقررین، احرار جیسے مقررین کسی دوسری جماعت کے اندر آج تک نہیں آئے. یہ سب تو تھے کانگریس کے ساتھ.
اور پاکستان کے قیام سے 1 سال پہلے قائد اعظم نے بھی 10 سال کے لیے آزاد پاکستان کے مطالبے سے دستبرداری اختیار کر دی. کیبنٹ مشن پلان جو ہے وہ مان لیا، اور اس کے تحت کیا تھا کہ ہندوستان آزاد ہوگا ایک ملک کی حیثیت سے، مرکز ایک ہوگا، 3 زونز ہوں گے، مغربی، مشرقی، درمیانی، سینٹرل. ہاں 10 سال کے بعد اگر کوئی زون علیحدہ ہونا چاہے تو اسے موقع دیا جائے گا. قائد اعظم نے مان لیا. اس کا مطلب کیا تھا؟ 10 سال تک آزاد پاکستان کا تو کوئی سوال نہیں، تو ایک انڈین یونین ہوگی. وہ تو چپ نہیں رہ سکا، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. جواہر لال نہرو نے کہا ارے ایک دفعہ بن جانے دو ہندوستان ایک حکومت، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. بات سچی کہی تھی اس نے. انہوں نے کشمیر کو علیحدہ نہیں ہونے دیا، پاکستان کو علیحدہ ہونے دیتے ہو. لیکن اس پر بیک گیئر لگایا ہے قائد اعظم نے کہ اگر یہ نیتیں ہیں تو پھر ہم نہیں مانتے، ورنہ پاکستان وجود ہی میں نہ آتا. اب اس پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ 1930 میں اقبال نے جو خطبہ دیا، ایک تو وہ ہے چشم کشا. اس نے کہا تھا تقدیر مبرم ہے، ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ملک قائم ہوگا. اس نے ڈیسٹنی. اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے، روشن چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں لگ گئے ہیں، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا عرب امپیریلزم. میرے پہلے دن کی تقریر یاد کیجئے، اور حدیث جو 2 مرتبہ ہم پڑھ چکے، دور نبوت، دور خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ملوکیت. اب سارا عرصہ تو ملوکیت کا ہے. 30 سال سے خلافت راشدہ کے تو دنیا اسلام کو دیکھتی ہے ملوکیت کے آئینے سے. وہ اسلام کہ جو بنو عباس کے دور میں تھا، وہ اسلام جو بنو امیہ کے دور میں تھا، وہ اسلام جو ترکوں کے دور میں تھا، وہ اسلام جو مصر میں فاطمی خلافت کے دور میں تھا، وہ تو اس کو دیکھیں گے. اور وہ بدنما داغ اور دھبے نظر آئیں گے کہ نہیں؟ تو اقبال نے کہا کہ ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں، دور عرب امپیریلزم میں لگ گئے تھے، انہیں ہٹا کر اسلام کا اصل روشن چہرہ دنیا کے سامنے لائے. اور دور ملوکیت سے پہلے کون سا روشن چہرہ تھا؟ خلافت راشدہ. گویا کہ جو مصور پاکستان ہے، جو مجوز پاکستان ہے، جو مبشر پاکستان ہے، جو مصور پاکستان ہے، اس کے نزدیک خلافت راشدہ دنیا میں دوبارہ لانا، خلافت علی منہاج النبوت کا دور لانا، یہ پیش نظر. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسول